الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز محترم احباب گرامی قدر، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی جمعۃ المبارک کو میں نے سورۃ الاعراف کی 156 اور 157 نمبر آیات مبارکہ کے تحت کو چھز کیا تھا، اور میں نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا کچھ واقعہ بھی بیان کیا تھا کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ تورات لے کر اپنی قوم کے پاس آئے اور قوم کے لوگوں نے تورات کے سخت احکامات کو سنا تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اللہ فرماتا فاخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون ثم بعثناکم من بعد موتکم۔ رب ذوالجلال شاہ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو ہم کھلم کھلا دیکھ نہیں لیتے، تو موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی قوم سے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا۔ اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، موسیٰ کلیم اللہ 70 آدمیوں کو لے کر طور کے پہلو میں تشریف لے گئے، بارگاہ رب العزت میں حاضری دی اور عرض کیا کہ مولا تو نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کے 70 افراد کو لے کے آؤ جو ضد کر رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ ان کو لے کے وہاں پہنچے اور عرض کیا مولا تعالیٰ اب ان کو اپنا جلوہ دکھا، تو فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، ایک چمک پڑی، وہ سارے کے سارے جل کر خاک سیاہ ہو گئے۔ ایک لمحہ بھی وہ برداشت نہ کر پائے، ایک سیکنڈ بھی برداشت نہ کر پائے، وہ سارے کے سارے جل کر خاک سیاہ ہو گئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے بارگاہ حریم ناز میں عرض کیا مولا تعالیٰ یہ لوگ جو مر گئے ہیں مولا تعالیٰ جل وعلا میری قوم والے مجھ پر الزام دیں گے، اے موسیٰ تو ہمارے ساتھیوں کو معلوم نہیں کس طرح تم مار کے آیا ہے، مولا تعالیٰ ان کو زندہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے 70 کے 70 افراد کو پھر سے زندہ کر دیا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا کہ مولا تعالیٰ اب تیری رحمت کا دریا میں نے دیکھا کس قدر جوش میں ہے، تو مولا تعالیٰ تو نے مجھے تورات دی، اس کی تلاوت کا حکم دیا، میں نے تورات کو پڑھا۔ مولا تعالیٰ جل وعلا میرا جی چاہتا ہے کہ تورات میں جو عزتیں اور عظمتیں تو نے ایک امت کے لیے رکھی ہیں وہ امت میری امت بنا دے، جس طرح کہ پروردگار عالم جل وعلا قرآن کریم میں فرماتا ہے سورۃ الاعراف کی 156 نمبر آیہ برکہ، میں اس لیے دوبارہ اختصار کے ساتھ دہرا رہا ہوں کہ جو احباب پچھلے جمعے تشریف نہ لائے تھے کم از کم ان کو مضمون کی اصلیت کا پتہ چل جائے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ عرض کیا مولا تعالیٰ میں نے تورات میں ایک امت کا ذکر پڑھا ہے، تذکرہ پڑھا ہے، مولا تعالیٰ جل وعلا وَاكْتُبْنَا لَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، یعنی وَفِي الْآخِرَةِ، مولا تعالیٰ جل وعلا میں نے اس امت کی جو بلائیاں پڑھی ہیں دنیا اور آخرت کی، مولا تعالیٰ وَاكْتُبْ لَنَا، وہ ہمارے لیے لکھ دیں، فِي الدُّنْيَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اس دنیا میں کی بھلائیاں بھی لکھ دیں، وَفِي الْآخِرَةِ، اور مولا تعالیٰ آخرت کی بھلائیاں بھی لکھ دیں۔ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، مولا تعالیٰ ہم تیرے حضور حاضر ہیں، تیری راہ پہ چل رہے ہیں، ہم نے توبہ کر لی ہے، مولا تعالیٰ یہ بلائیاں میری امت کو عطا فرما دیں، مگر پروردگار عالم نے انکار فرما دیا، دنیا آخرت کی ساری بلائیاں میں آپ کی امت کو عطا نہیں کروں گا۔
ہمیں رب کریم نے حکم دیا تم دعا مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، مولا ہمیں دنیا کی بھی ساری بھلائیاں عطا کر دے، آخرت بھی بھلائیاں عطا کر دے۔ مولا فرماتا ہے میں سب کو تم کو عطا فرما دوں گا۔ انہوں نے مانگا تھا، ان کے نبی نے مانگا تھا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے مانگا تھا، یہودیوں کے نبی نے مانگا تھا، رب نے نہیں دیا، اور ہمارے نبی کو حکم دیا اپنی امت کو کہو یہ مانگے میں ان کو دوں گا، یہ مانگے میں ان کو عطا کروں گا۔ انہوں نے عرض کیا مولا تعالیٰ میری امت کے لیے یہ بلائیاں دے دے۔ رب نے جواب دیا قال عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب ان کو پہنچے گا جن کو میں چاہوں گا۔ اب جانتے ہیں کہ رب کا عذاب پھر پہنچا، کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ الحمدللہ تعالیٰ امت مصطفیٰ پر ایسا عذاب نازل نہیں ہوا۔ اللہ نے فرمایا ان کو میں سزا دوں گا۔ جو آپ نے کہا نا کہ دنیا کی بلائیاں عطا فرما دے کہ دنیا میں ان کو عذاب نہ ملے، نہیں چھوڑوں گا ان کو۔ اگر انہوں نے کوئی نافرمانی کی، جس طرح وہ مچھلی کا شکار کرنے سے بعد نہ آئے تھے، اللہ نے سب کو بندر بنا دیا تھا، ان کو سزا دوں گا۔ اور یہ بھلائیاں تو میں نے کسی اور امت کے لیے رکھی ہیں۔ آگے ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اگرچہ میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے، فَسَأَكْتُبُهَا، ان قریب میں اس کو لکھوں گا، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، یتقون، بڑے متقی ہوں گے، یؤتون الزکاۃ، وہ زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، وہ ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ موسیٰ کلیم اللہ کی قوم بھی اللہ کی آیتوں پر ایمان لے آئی تھی، وہ بھی زکوٰۃ ادا کرتے تھے، ان میں بھی متقی اور پرہیزگار تھے، سارے ایک جیسے تو نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ماننے والے بھی بہت سارے تھے، بڑے متقی اور پرہیزگار بھی تھے، زکوٰۃ بھی ادا کرنے والے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی وہ کون لوگ ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ ہوں گے جو میرے امی رسول کی اتباع کرنے والے ہوں گے، میرے محبوب کے ماننے والے ہوں گے۔ الذی، وہ رسول کہ یجدونہ مکتوباً، جس کو لکھا ہوا پائیں گے، عندہم، اپنے پاس، فی التوراۃ والانجیل، اس کا ذکر وہ تورات میں بھی پائیں گے، انجیل میں بھی پائیں گے۔ یہ ساری نعمتیں میں اس نبی کی امت کو عطا کروں گا۔ سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الخصائص کبریٰ فی معجزات خیر الورا کی پہلی جلد میں، امام محی السنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح السنہ میں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا، اور اس کا ذکر میں پچھلے جمعۃ المبارک کو بعض باتوں کا کر چکا ہوں کہ موسیٰ کلیم اللہ نے تورات میں کیا کچھ پایا تھا۔ کعب احبار کی روایت کے مطابق کچھ یوں ہے کہ حضرت کعب احبار کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا ایمان افروز و دلچسپ ہے، رب نے چاہا تو کبھی میں عرض کروں گا، لیکن اب میں یہ باتیں عرض کروں گا کہ انہوں نے کیا بتایا۔ انہوں نے ایک یہودی کو فرمایا تھا کہ میں تجھے اس اللہ کی قسم دیتا ہوں۔ کعب احبار مسلمان ہو گئے تھے، یہودیوں کے بہت بڑے علامہ تھے، انہوں نے ایک یہودی کو فرمایا، یہودی عالم دین کو فرمایا تھا میں تجھ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، اس اللہ کی کہ جس سے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑا تھا، یہ سلامتی کے ساتھ کنارے پر آ گئے اور فرعون کو غرق کر کے رکھ دیا تھا۔ میں تجھے اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس سے موسیٰ کلیم اللہ پر تورات کو نازل فرمایا، جس سے میدان تیہ میں من اور سلوہ نازل فرمایا۔ تو مجھے بتا، اگر میں جھوٹ بولوں تو میری تردید کر دینا، اگر سچ بولوں تصدیق کرنا۔ بتا کیا تورات میں یہ لکھا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا تھا مولا میں نے اپنی کتاب میں اس امت کا تذکرہ پایا۔ حضرت کعب احبار پڑھتے جاتے تھے، وہ یہودی روتا جاتا تھا اور تصدیق کرتا چلا جاتا تھا، ہاں ایسے ہی لکھا، ایسے ہی ہے، ایسے ہے۔ وہ کیا کوئی تھا؟ تین باتیں آپ پچھلے جمعۃ المبارک کو سن چکے ہیں۔ میں نے کل کتنی عرض کی تھی؟ جو پچھلے جمعۃ المبارک آئے ان کو پتہ ہوگا 13 باتیں ہیں، یہ 13 صفات عالیہ میں نے جو نقل کی حدیث مبارکہ سے، انہوں نے تفسیر کی کتابوں سے، ان میں سے میں نے 3 کا ذکر کیا تھا۔ اختصار کے ساتھ میں ان کا پھر ذکر کر دیتا ہوں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے وہ تسلسل باقی رہے۔ ان میں پہلی بات یہ تھی کہ موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا تھا مولا تعالیٰ جل وعلا میں اپنی کتاب میں اس امت کا ذکر پاتا ہوں کہ جو خود بھی ہدایت پر ہوگی اور لوگوں کو بھی ہدایت کی دعوت دینے والی ہوگی۔ یاد ہوگا آپ کو کہ میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن کریم میں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کے امتیوں تم مجھے بڑے ہی پیارے لگتے ہو، بڑی پیاری امت ہو تم، اور تمہارا فرض منصبی کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کی ترغیب دیتے ہو، نیکی کو حکم دیتے ہو، اور ان کو گناہ سے تم منع کرتے ہو۔ گویا تم سارے کے سارے مبلغ ہو، تبلیغ کرنے والے عالم ہو۔ یاد ہوگا ان احباب کو جو پچھلی جمعۃ المبارک کو آئے تھے، میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے محبوب مکرم کا ارشاد گرام قدر، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وارث اسے کہتے ہیں جو مورث کی جائیداد کو بعد میں پاتا ہے۔ ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں، وہ بندہ فوت ہو گیا، اب اس کے وارث اس کی میراث کو پائیں گے، جتنی اس کی زمین و جائیداد ہے وہ 4 بیٹوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ایسے ہے نا، نبی زمین و جائیداد چھوڑ کے نہیں جاتے، مال و دولت سونا چاندی چھوڑ کے نہیں جاتے، انبیاء علم چھوڑ کے جاتے ہیں، علماء نے اس علم کو حاصل کیا ہے، یہ نبیوں کی وراثت ہے۔ اور بحمد اللہ تعالیٰ وہ وارث آپ بھی ہیں، آپ بھی علماء ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ آپ بھی علماء ہیں۔ میں نے آپ سے سوال کیا تھا، اب بھی بتا دیجئے ایک دن میں کتنی نمازیں پڑھی جاتی ہیں؟ جی، نمازوں کی رکعتوں کے بارے میں آپ کو علم ہے؟ نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے؟ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ پہلا کون سے ہے؟ کلمہ طیب، اور دوسرا کون ہے؟ نماز، اور پھر کون سا ہے؟ اگرچہ ترتیب نہ بھی یاد ہو، آگے پیچھے ہو جائے، نماز ہے، روزہ ہے، حج اور زکوٰۃ ہے، یہی ہے نا؟ آپ کے علم میں ہے نا؟ زکوٰۃ سال میں کتنی مرتبہ دی جاتی ہے؟ روزے کب رکھے جاتے ہیں؟ رمضان مبارک میں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حج بھی زندگی میں کم از کم صاحب استطاعت کے لیے، باقی کرے گا نفل۔ یہ پتہ ہے نا آپ کو، حج کرنے کا طریقہ، روزہ رکھنے کا طریقہ۔ پھر بتائیے علم کسے کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں نا۔ گویا موسیٰ کلمہ نے کیا، مولا تعالیٰ تیرے اس محبوب کے ہر امت کا فرد ہی، امت کا ہر فرد ہی عالم دین ہوگا۔ اور آپ یہ بھی سن چکے ہیں، میرے نبی نے فرمایا جس سے 40 احادیث برکہ زبانی یاد کر لیں، قیامت کے دن اس کا حشر علماء میں ہوگا۔ بطور مثال، کانوں تک ہاتھ اٹھانا سنت حدیث سے ثابت ہے، ایک حدیث ہو گئی۔ حضرت علی فرماتے ہیں ناپ پر ہاتھوں کو باندھنا، دوسری حدیث ہو گئی۔ رکوع کرنے کا طریقہ، رکوع سے کھڑے ہونے کا طریقہ، یہ بھی حدیث سے ثابت۔ سجدہ میں جانے کا طریقہ، کم از کم 40 طریقے تو آتے ہیں نا آپ کو زکوٰۃ دینے کا، حج کرنے کا۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرے جس امت کے سینے میں 40 حدیث برکہ محفوظ ہوں گی وہ علماء میں شامل ہو جائے گا۔ نبیوں کی وراثت ہے نا، کسی کو تھوڑی ملی، کسی کو زیادہ مل گئی۔ عالم دین کو زیادہ مل گئی، آپ کو تھوڑی مل گئی، ملی تو ہے نا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے یہی عرض کیا تھا، مولا تعالیٰ باقی امتوں میں کوئی ایک امت میں 2-4 عالم، 10-12 عالم ہوں گے، ایک بستی میں 1 عالم ہوگا، اس امت کا ہر فرد ہی عالم ہوگا۔ مولا وہی امت میری امت بنا دے۔ تو رب نے فرمایا کہ موسیٰ یہ بھی میرے محبوب کی امت ہے۔ موسیٰ کلیم نے عرض کیا مولا تعالیٰ دوسری چیز کیا ہے؟ وہ یہ چیز تھی کہ مولا تعالیٰ وہ ساری کتابوں پر ایمان لائیں گے۔ ایک چیز پر ایمان لانا 1 درجہ، 2 پر ایمان لائے گا تو 2 درجہ، 3 پر ایمان لائے گا تو 3 درجہ۔ کوئی بندہ ایک نبی پر ایمان لایا، کوئی 2 پر، کوئی 3 پر، کوئی 4 پر، کوئی 5 پر، کوئی 6 پر۔ کوئی ایسی امت بھی ہے جو سارے نبیوں پر ایمان لائے گی، ساری کتابوں پر ایمان لائے گی۔ آخر میں آنے والی 2 امتیں ہیں ہمارے سوا، ایک یہودیوں کی اور ایک عیسائیوں کی۔ یہودی تورات کو مانتے ہیں، زبور کو مانتے ہیں، صحائف انبیاء کو مانتے ہیں، پہلے نبیوں کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کا بھی انکار کرتے ہیں، میرے نبی کا بھی انکار کرتے ہیں۔ عیسائی انجیل کو مانتے ہیں، تورات زبور کو مانتے ہیں، پہلے نبیوں کو مانتے ہیں، عیسیٰ کو مانتے ہیں، مگر میرے نبی کا انکار کرتے ہیں۔ کافر رہ گئے، ہو گیا کافر ایک نبی کا انکار کرنے پر۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں مولا میں نے تورات میں ایسی امت کا تذکرہ پایا، وہ سارے نبیوں کو مانیں گے، ساری کتابوں کو مانیں گے، قیامت کے دن ہر نبی ان کی شفاعت کرے گا، ان کا درجہ بڑا بلند ہوگا۔ مولا وہی امت میری امت بنا دے۔ تو میرے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ وہ بھی میرے احمد مجتبیٰ کی امت ہے۔ تفصیل میں پچھلے جمعۃ المبارک کو بیان کر چکا ہوں۔ تیسری چیز
مولا تعالیٰ وہ کفار سے جہاد کریں گے۔ یاد ہوگا آپ کو میں نے جہاد کے موضوع پر کچھ گفتگو کی۔ جہاد کا لفظ معنی جد و جہد کے ساتھ کام کرنا، کوشش کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے۔ ایک نماز بھی ہے جو جہاد کر کے پڑھی جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تہجد۔ جد و جہد کر کے اٹھ کے پڑھی جانے والی نماز، میں نے اس کی فضیلت بھی بیان کی تھی جمعۃ المبارک کو۔ کفار سے جہاد، لڑائی کرنے کو عربی میں اصل قتال کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قتال۔ جہاد کا معنی جد و جہد کرنا، مال کے ساتھ بھی اور آپ بھی۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ دور دراز سے سننے کے لیے گفتگو تشریف لاتے ہیں، الحمدللہ تعالیٰ احادیث نبویہ سنتے ہیں، قرآن کریم کی آیات مبارکہ سنتے ہیں۔ اس نیت سے جب آپ اپنے گھر سے چلتے ہیں تو میرے نبی فرماتے ہیں جو قرآن و حدیث کا علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے چلتا اس کا ہر قدم جنت کی جانب اٹھتا ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں نکلا ہے، اللہ کے معزز فرشتے اس کے پاؤں تلے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں، یہ مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نکلا ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا من اکبر قدمہ ہے فی سبیل اللہ حرم اللہ علیہ النار، جس کے قدموں پر اللہ کی راہ میں گرد و غبار پڑ گیا اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ اس امت کا درجہ کتنا بلند و بالا ہے۔ صبح کے وقت میرے کریم آقا مسجد نبی شریفہ میں تشریف فرما تھے، بارگاہ رسالت مآب میں صحابہ بھی حاضر تھے۔ ایک آدمی ان کے قریب سے گزرا، تیزی کے ساتھ گزرا، جا کر دکان کو کھول لیا۔ یہ حدیث مبارکہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اب اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ دکان کو کھول لیا، صحابہ کہنے لگے اے کاش یہ اتنی جلدی اللہ کی رضا کے لیے اٹھا ہوتا، دین متین سیکھنے کے لیے اٹھا ہوتا۔ یہ گیا، جا کے دکان کو کھول لیا۔ میرے نبی فرمانے کے خبردار ایسے نہ کہو، اگر یہ رزق حلال کمانے کے لیے اٹھا ہے تاکہ حلال رزق کما کر اپنی بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو، عزو کربا کو بھیک مانگنے کی ذلت سے بچا لے، ان کو یہ رزق حلال فراہم کریں، یاد رکھو میں اللہ کا نبی گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کی راہ میں اٹھا ہے، اگر رزق حلال کماتا مارے گا تو مرتبہ شہادت پا جائے گا۔ موسیٰ کلمہ عرض کرتے ہیں مولا تعالیٰ اس امت کا ہر فرد ہی مجاہد، رزق حلال کمانے والا مجاہد، ماں اپنے لفتے جگر کو دودھ پلاتی ہے، سنیت کے ساتھ بڑا ہو کر میرے نبی کے دین کا نوکر بنے گا، حدیث مبارکہ کا مفہوم بنتا ہے، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا میدان جہاد میں جنگ کرنے والے سپاہی کو ملتا ہے۔ عورتیں بھی مجاہد، مرد بھی مجاہد، مولا یہی امت میری امت بنا دیں۔ میرے رب نے فرمایا اے موسیٰ یہ بھی میرے احمد مجتبیٰ کی امت۔ انہوں نے کیا تھا مولا تعالیٰ وہ امت کان دجال کو قتل کرے گی، تو میرے رب نے فرمایا اے موسیٰ وہ میرے محبوب کی امت ہے۔ اور چوتھی بات، یہ تین باتیں تفصیل کے ساتھ میں پچھلے جمعۃ المبارک کو بیان کر چکا ہوں۔ کل کتنی باتیں میں نے عرض کی تھے؟ 13۔ اب چوتھی بات سنیے، چوتھی بات کیا تھی؟ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ عرض کرتے مولا تعالیٰ وہ سورج کی نگرانی کریں گے، نگہبانی کریں گے، اور اس کے مطابق نمازوں کی وہ عبادت کریں گے، ان کا گویا دن بھی عبادت میں گزرے گا اور رات بھی عبادت میں گزرے گی۔ مولا وہی امت میری امت بنا دے۔ تفصیل اس کی کیا ہے؟ بحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ ہم ایک نماز ادا کرتے جو طلوع فجر سے بعد ہوتی ہے۔ طلوع فجر سے پہلے تہجد ہے نا، طلوع فجر کے بعد ہوتی ہے جس کو نماز فجر کہتے ہیں۔ لفظی میں نے اس کا پھاڑنا ہوتا ہے، جس طرح فاسق و فاجر، فن فجرت، اس کو نماز فجر اس لیے کہتے ہیں کہ رات کی سیاہی کو دن کی سفیدی پھاڑ دیتی ہے، ہم اس کو پو پھٹنے کا نام دیتے ہیں پنجابی میں۔ اصل اس کا معنی کیا؟ فجر، یعنی جب رات کی سیاہی کو دن کی سفیدی پھاڑ دے اس وقت کی نماز و صلاۃ الفجر کہتے ہیں، سورج نکلنے سے پہلے۔ پھر جب سورج پیٹ دے جاتا ہے، ظاہر پیٹ کو کہتے ہیں، جب سورج ڈھل جاتا ہے پیٹ دے جاتا ہے اس وقت نماز پڑھتے ہیں، اس کو نماز ظہر کہتے ہیں۔ اور جب سورج نچڑ جاتا ہے، دن آخر کو پہنچا ہے، عصر کا معنی نچوڑنا ہوتا ہے، زمانہ بھی ہوتا ہے، اس وقت بھی نماز پڑھتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا وہ سورج کو دیکھتے جائیں گے اور نمازیں پڑھتے چلے جائیں گے۔ جب پھر سورج غروب ہو جاتا ہے، مغرب ظرف زمان بھی ہے کہ وہ غروب ہونے کا وقت، اور ظرف مکان بھی ہے غروب ہونے کی جگہ، ایک نماز اس وقت ادا کرتے ہیں، یہ نماز مغرب ہے۔ سارا دن کی عبادت، ساری رات کی عبادت، غور کیجئے میرے نبی فرماتے ہیں میرا جو امتی نماز عشاء باجماعت ادا کریں اور اللہ کا ذکر کرتا کرتا سو جائے، نماز فجر باجماعت ادا کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کا سونا بھی عبادت میں درج فرما دیتا ہے۔ کتنی عظیم بات ہے۔ میرے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر ہے جو بندہ سونے سے قبل وضو کر لے
یعنی وہ اب باوضو سو جائے، پہلے سے وضو ہے تو ٹھیک ہے، پہلے سے وضو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وضو ہونا چاہیے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرا جو امتی باوضو سو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سرہانے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، حکم دے دیتا ہے ساری رات اس کے لیے طلب استغفار کرتا رہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ یہ سونے والا ہے، تو سو رہا ہوتا ہے، تیرے سرہانے فرشتہ کھڑا تیرے لیے طلب استغفار کرتا ہے، درجہ تیرا بلند ہو رہا ہوتا ہے۔ میرے اللہ کا اسے حکم ہے، میرے نبی فرماتے ہیں جب یہ میرا بندہ کروٹ بدلتا ہوا کوئی بھی دعا مانگے تو نے اس کی دعا پر آمین کہنا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میرے کریم آقا حضور رحمت عالم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ جو بندہ میری سنت کے مطابق آرام کریں، حرم کعبہ کی طرف چہرہ ہو، میرے نبی اپنا داہنا دست مقدس اپنی رخسار منور کے نیچے رکھ کر داہنی کروٹ حرم کعبہ کی جانب منہ کر کے آرام فرمایا کرتے تھے۔ مدینہ طیبہ سے حرم کعبہ جنوب کی جانب ہے، میرے کریم آقا اپنے مبارک قدم مشرق کی جانب، سر انور مغرب کی جانب، پشتی انور شمال کی جانب اور رخ طیبہ جنوب کی جانب فرما کر محو استراحت ہوتے تھے۔ آج بھی اپنی قبر انور میں اسی طرح ہے۔ یاد رکھیے آپ کو مبارک ہو، حضور کے قدم مشرق کی جانب ہے، ہم حضور کے قدموں کی طرف رہتے ہیں۔ پاکستان حضور کے قدموں کی جانب ہے، ہم مغرب کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو اس طرح لیٹنا کہ ہمارا چہرہ مغرب کی جانب ہو، یعنی حرم کعبہ کی جانب داہنی کروٹ لیٹ کر، پھر میرے نبی فرماتے ہیں ایک روایت میں 100 مرتبہ ہے، دوسرے میں 200 مرتبہ ہے، قل هو اللہ احد آخر تک پڑھ کر سو جائیں، رب کائنات جل وعلا سے یہ اجر عطا فرمائے گا۔ جب اس کی موت آئے گی اللہ فرمائے گا داہنی جانب سے جنت میں داخل ہو جا، وہ یوں کہیے اس کے مرنے کے بعد جنت کا دروازہ کھلا ہوگا۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیب ہی دائماً ابدا صحابہ سے فرمان لگے اس آدمی کے ایمان کی گواہی دے دو جس کا دل مسجد میں لٹکتا ہے، جو رہتا ہی مسجد میں ہے، اس کے ایمان کی گواہی دے دو، جس کے روز و شب مسجد میں گزرتے ہیں، جس کا دل مسجد میں لٹکتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا بندہ بھلا کون ہے کہ جس کا دل مسجد میں لٹکتا ہو، رہتا ادھر ادھر ہے مگر دل وہ مسجد میں ہے، یعنی عملی طور پر وہ مسجد میں۔ تو میرے نبی فرمان گیا ہر وہ بندہ جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، گویا یہ انتظار بھی عبادت ہے، اس کا دل مسجد میں لٹک رہا ہے، اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ ایمان سے بتا فجر پڑھنے کے بعد تو ظہر کا انتظار کرے، ظہر کے بعد عصر کا انتظار کرے، اللہ حاد القیات رات نماز عشاء پڑھ کے سو جائے، نماز فجر با جماعت ادا کر لے، تیرا دن بھی عبادت میں گزر گیا، تیری رات بھی عبادت میں گزر گئی۔ رزق حلال کمانے کے لیے نکلا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا مولا تعالیٰ جل حکیم وہ لوگ بکثرت تیری حمد کرنے والے ہوں گے، دن بھی عبادت میں گزرے گا، رات بھی عبادت میں گزرے گی، ان کے لیے اتنا درجہ اتنا ثواب، یہ امت ہی میری امت بنا دے۔ رب کائنات فرمایا کہ موسیٰ یہ بھی میرے احمد مجتبیٰ کی امت ہے، یہ بھی اس نبی امی کی امت ہے، یہ سب کچھ میں نے اس امت کو عطا فرما دیا ہے۔ پانچویں بات، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم نے عرض کیا مولا تعالیٰ میں نے ایسی امت کا تذکرہ پایا ہے جس امت کا تجھ پر کامل ترین بھروسہ ہوگا، تجھ پر بڑا اعتماد کریں گے، ان کی عادت ہوگی کوئی کام کرنا چاہیں گے کہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کا کیا معنی ہے؟ اگر اللہ نے چاہا۔ اللہ اکبر، اللہ پر کتنا بھروسہ ہے کہ ایمان والے کا، ایمان والا کام کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے میں کام کروں گا، پھر تردید کر دیتا ہے نہیں نہیں میں کام نہیں کر سکتا، اگر اللہ نے چاہا تو کروں گا۔ وہ اپنے آپ کو نہیں کہ میں کر کے دکھاؤں گا تجھے، نہیں نہیں، کہتے جی میں آؤں گا، ساتھ کیا کہہ دیتا ہے اگر اللہ نے چاہا، یعنی میرے پاس کوئی بھی طاقت و قوت نہیں ہے، میرا کامل ترین بھروسہ میرے اللہ پر ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اپنے رب پہ بھروسہ کر لیتا ہے اس کا رب اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنا قبل ازیں، مجھے یاد ہے کچھ عرصہ قبل میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم کے موضوع پر کچھ گفتگو کی تھی، تیسرے کلمے کے موضوع پر، اور درسی حدیث بھی فجر کے وقت اس موضوع پہ دیا تھا پچھلے یا اس سے پچھلے جمعۃ المبارک کو، کہ بندہ پڑھتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میرے نبی فرماتے ہیں، سیدنا ابی ہریرہ سے بھی حدیث مبارکہ مروی ہے اور حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے بھی، میرے کریم آقا نے فرمایا سن لو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ عرش کے نیچے جو خزانے ہیں ان میں سے ایک عظیم خزانہ یہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔
اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ 99 مصائب و آلام وہ ہیں جو ایک لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے ٹل جایا کرتے ہیں۔ ایک کم 100 مصائب و آلام یہ پڑھنے سے ٹل جاتے ہیں۔ اس کا معنی بھلا کیا بنتا ہے؟ میں یہ عرض کر چکا ہوں قبل ازیں، میں پھر بتا دیتا ہوں۔ حول کا لفظی معنی ہوتا ہے ارد گرد۔ حول کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ جو ایک گھیرے میں آ جائے، ایک سرکل میں آ جائے، اسے کہتے ہیں حول۔ ہم اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ماحول۔ ہمارا ماحول ہی ایسا تھا، بچوں نے ایسے ماحول میں پرورش پائی ہے۔ جو حول ارد گرد کے حالات، ماحول کا معنی جو ارد گرد کے حالات، جو عادات و خصائل ہمارے ارد گرد کے انسانوں میں پائے جاتے تھے، اس سے بندہ متاثر ہو گیا، ماحول سے متاثر ہو گیا۔ تو حول کا معنی کیا ہو گیا؟ ارد گرد جو گھیرے میں آ جائے۔ بندہ کہتا لا حول، اقرار کرتا ہے کوئی بھی مجھے گھیر نہیں سکتا، گناہوں سے بچا نہیں سکتا، مراد یہ ہوتی ہیں لا حول، مجھے کوئی بھی گناہوں سے بچا نہیں سکتا، ولا قوت، نہ ہی نیکی کی طاقت دے سکتا ہے، الا باللہ، مگر میرا اللہ۔ اگر میں کوئی نیکی کرتا ہوں، میں ممبر مصطفیٰ کریم پہ بیٹھا ہوں، میرے سامنے قرآن مجید فرقان میں کھلا پڑا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم اٹھا کے یہ جملہ کہہ سکتا ہوں، جو آپ تشریف لائے ہیں احادیث نبویہ سننے کے لیے، تفسیر قرآن سننے کے لیے، جو میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اس میں نہ آپ کا کمال ہے نہ میرا کمال ہے، احسان ہے رب کائنات کا جس نے توفیق دے دی۔ آپ بھی آئے ہیں تو رب کے احسان کی وجہ سے آئے ہیں۔ میں جو حاضر ہوا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے حاضر ہوا ہوں۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ۔ جب بندہ یہ کہہ دیتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں، جب بندہ یہ کہہ دیتا ہے نا یقین کے ساتھ، میں نے ترجمہ آپ کو اس لیے بتایا کہ یقین کے ساتھ آپ یہ کہیں گے، جب بھی آپ لا حول ولا قوت، بڑے یقین بھی رکھیں کہ میں کہہ رہا ہوں مجھے کوئی بھی گناہ سے نہیں بچا سکتا، کوئی بھی مجھے نیکی کی طاقت نہیں دے سکتا سوائے میرے اللہ کے۔ میرا اللہ چاہے تو میں گناہ سے بچوں گا، میرا اللہ چاہے تو میں نیک کام کروں گا۔ یہ ذہن میں رکھ کے پڑھا کیجئے۔ میرے نبی فرماتے پھر جب بندہ یہ جملہ کہہ دیتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو میرا اللہ فرشتوں کو ارشاد فرماتا ہے اس میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا، اب میں اس کی حفاظت فرماؤں گا، اب شیطان کو اس کے قریب بھی پھٹکنے نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب کائنات ہمہ وقت اس کی حفاظت کرتا ہے۔ میں آپ کی ایک اور حدیث مبارکہ سنا دیتا ہوں۔ راوی سیدنا ماقل بن یسار ہیں اور امام ترمذی نے اپنی سنن میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ میرے نبی نے اشارہ کرام میں کہا، یعنی جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ماقل بن یسار سے مروی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو بندہ صبح کو 3 مرتبہ پڑھ لے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیات مبارکہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو آخر تک یہ 3 آیات مبارکہ پڑھ لیتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں رب کائنات 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں جو صبح سے لے کے شام تک اس کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں، اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر اس دوران وہ مر جائے تو میرے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مرتبہ شہادت عطا فرما دے گا، اور یہی اجر اسے ملے گا جو روزانہ رات کو پڑھ لیتا ہے۔ اب بتائیے کوئی زیادہ خرچ تو نہیں ہوتا اس پر؟ کتنے روپے خرچ آ جاتے ایک مرتبہ پڑھنے پر؟ کوئی بھی خرچ نہیں، سانس تو نہیں پھول جاتا پڑھتے پڑھتے، دوڑ بھاگ تو نہیں کرنا پڑتی۔ میرے نبی کے صدقہ سے پھر آپ کے لیے کتنی آسانی ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے آسانیوں کو دیکھا تو عرض کیا مولا یہ امت میری امت بنا دے، جن کا دن بھی عبادت میں گزرتا ہے، جن کی راتیں بھی عبادت میں گزرتی ہیں، کام تھوڑا کرتے ہیں اجر بہت زیادہ پا جاتے ہیں، مولا یہ امت میری امت بنا دے۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ یہ بھی میرے احمد مجتبیٰ کی امت ہے، یہ بھی میرے محبوب مکرم کی امت ہے، یعنی یہ اجر، یہ شرف، یہ کرامت میں اپنے اس محبوب کی امت کو عطا فرماؤں گا جو کام تھوڑا کریں گے اجر بہت زیادہ پا جائیں گے۔ اس موضوع پر بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں کہ تھوڑا سا آپ عمل کریں گے، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اب پھر چلو دہرا دیتا ہوں، جو دوست نئے آئے ہیں ان کا فائدہ ہو جائے گا۔ صحیح مسلم ہے، مسلم شریف مشہور کتاب ہے، بخاری و مسلم، صحیح مسلم ہے، اور راوی حضرت سیدنا ابو مالک اشعری فرماتے ہیں رسول رحمت نے فرمایا سبحان اللہ
तमलउल मीज़ान, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह तमलानी और तमलउ मा बैन समावाति वल अर्दी। जो ईमान वाला मोहब्बत इखलास के साथ इतना जुमला कह दे सुबहान अल्लाह, कितना कह दे, आपको पता चल गया कि कितनी तवानाई आपकी सर्फ हुई है, कितनी कैलोरीज आपकी खर्च हुई हैं, आपको पता चल गया सुबहान अल्लाह कहने पर। मगर अजर कितना मिला? मेरे नबी फरमाते हैं सुबहान अल्लाह तमलउल मीज़ान, एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहोगे तो मीज़ान अदल का एक पलड़ा नेकियों से भर जाएगा। दूसरे तीसरी बार का में अर्ज़ किया गया या रसूल अल्लाह, वो एक पलड़ा कितना बड़ा है, कैपेसिटी उसकी कितनी है, कितना उसका अंदर चीज़ समा जाती है। मेरे नबी फरमान के इतना बड़ा वो पलड़ा है, सातों ज़मीनें सातों आसमान एक पलड़े में समा जाते हैं। भी कितनी नेकी मिल गई सुबहान अल्लाह कहने पर। फरमाया वल्हम्दुलिल्लाह तमलानी, सुबहान अल्लाह के साथ वल्हम्दुलिल्लाह कह दो तो दोनों बड़े नेकियों से भर जाएंगे। और तमलउ मा बैन समावाति वल अर्दी, या यूँ कहिए सतह ज़मीन से लेके और जे समावात आखिरी आसमान की आखिरी हद तक जो भी खला फ़ज़ा सारी नेकियों से भर जाएगी। इमाम हुमैदी फरमाते वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहने पर भी मेरे नबी फरमाते मज़ीद इतनी नेकियां मिल जाएंगी। ला हौला वला कुव्वत की फजीलत अभी आप सुन चुके हैं, तो गोया तीसरे कलमे की फजीलत कितनी ज़्यादा है, कितना अजर मिल जाता है। ये शर्फ इस उम्मत का शर्फ है। ये सब कुछ जो मिला है ना, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, ये मेरे नबी के सदका से मिला है। ये जो कुछ मिला है मेरे नबी के सदका से मिला है। फिर वफ़ा का तकाज़ा क्या है, सुबह शाम उसका जिक्र करते रहें जिसके सदका से अल्लाह ने इतना करम किया है, इतनी रहमत नाज़िल फरमाई, उन पर दुरूद व सलाम पढ़ते रहें दिन रात। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मूसा कलीमुल्लाह मज़ीद अर्ज़ करते हैं, ये कितनी चीज़ें हो गई? 5। कितनी चीज़ें हो गई? 5। छठी चीज़ क्या है? मूसा कलीमुल्लाह अर्ज़ किया मौला ताला मैंने अपनी किताब में एक ऐसी उम्मत का तज़किरा पढ़ा कि जिनके कफ़ारात, गनीमतें, सदक़ात, खैरात, कुर्बानियाँ मौला ताला वो कौम खुद खा जाएगी, पूरा अजर भी पा जाएगी। पहली कौम पर ऐसे नहीं था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने बरकत निशान में कुर्बानी का तरीका क्या था? आसमान से एक बिजली सी कूदती थी, कहते ना आग आई उठा के ले गई, बिजली कूदती थी और वो चीज़ गायब हो जाती थी। जिस तरह हाबील काबील के ज़माने का दुम्बा वो गायब हो गया था ना, हज़रत सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बदला में जिसको ज़िबा किया गया, पहले ऐसे होता था चीज़ को रख देते थे, फिर सजदा में सर रख के गड़गड़ा के दुआ करते थे मौला हमारी कुर्बानी को कबूल कर लें। एक चमक सी उभरती थी, वो चीज़ गायब हो जाती थी। इसका माना ये था कुर्बानी कबूल हो गई। जो उर्फ़िया में कहती आग खा जाती थी, आग नहीं खाती थी, कुर्बानी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त शर्फ़ कबूल से नवाजी जाती थी, ज़ाया नहीं जाती थी। जिस तरह वो दुम्बा फिर जन्नत में चरता रहा। मैं कर रहा था बाद में बनी इसराइल का ज़माना आ गया, और बनी इसराइल के ज़माना में क्या हुक्म था? तुमने जो कुर्बानी करनी है, जो सदका करना है, जो तुमने कफ़ारा आप जानते हैं, एक बंदा कसम तोड़ दे, कसम उठाए खुदा की कसम है ये काम करूँगा, फिर ना करे उसका कफ़ारा पड़ जाएगा। कितना कफ़ारा भला? ये बाद में है। पहले 10 मस्कीनों को खाना खिलाना है। अगर 10 मस्कीनों को खाना खिलाने की हिम्मत नहीं रखता फिर रोज़े रखेगा। अगर साबित सरबत है वो गरीबों को खाना खिलाएगा। 10 मस्कीनों को ये कफ़ारा है। इसी तरह रोज़े का कफ़ारा, 60 मस्कीनों को खाना खिलाना वगैरह वगैरह। बाकी कफ़ारात मूसा कलीमुल्लाह और बाकी जो पहली कौमें थीं वो कफ़ारे की सारी रकम, सारा अनाज वो जानवर जंगल बियाबान में फेंक के आते थे। अगर कोई खा लेता तो कफ़ारा अदा नहीं होता था। मूसा कलीमुल्लाह करने लगे मौला वो उम्मत है, वो ख़ुद अपने रिश्तेदारों को कफ़ारे की रकम भी खिला देंगे, पैसे भी खिला देंगे, गोश्त भी खिला देंगे, मौला ताला सवाब भी पूरा ले जाएंगे। वही उम्मत मेरी उम्मत बना दें। रब की फरमाया मूसा ये भी मेरे अहमद मुज्तबा की उम्मत, ये भी मेरे अहमद मुज्तबा की उम्मत है। कुर्बानी का जानवर लोग ज़िबा करते थे, जंगल बियाबान में फेंक के आ जाते थे, दरिंदे खा जाएं। अगर एक लुक़मा गोश्त का एक टुकड़ा भी को बंदा खा लेता था कुर्बानी रद्द हो जाती थी। तो उन्हें अपने खाने के लिए ज़िबा किया है, मेरी रज़ा की खातर तो नहीं, मगर उम्मत मुस्तफ़ा को मेरे करीम आकर इजाज़त दे दी, सारा गोश्त भी खा जाओ, पूरा सवाब भी ले जाओ।
مال غنیمت کفار کے ساتھ جنگ کرتے جو مال چھینا جاتا ہے اس کو مال غنیمت کا نام دیا جاتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ پر یہ حرام تھا۔ وہ سارا مال غنیمت سونا اور چاندی کی شکل میں تھا جس کو صابری نے جمع کر کے بچڑا بنا دیا تھا۔ اتنا سونا اور چاندی جمع تھا، ان کے لیے کھانا حرام تھا، وہ نہیں استعمال کر سکتے تھے سونا اور چاندی، کھانے سے مراد استعمال ہے، وہ سونا چاندی استعمال نہیں کر سکتے تھے، ان کے لیے حرام تھا۔ امت مصطفیٰ کے لیے کیا ہے؟ جو مال غنیمت ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، مال غنیمت بھی کھا جاؤ، پورا ثواب بھی لے جاؤ۔ موسیٰ کلیم نے کیا مولا یہ امت ہی میری امت بنا دے، تو رب ذوالجلال نے فرمایا اے موسیٰ یہ بھی میرے احمد مجتبیٰ کی امت ہے۔ اس جگہ ایک میں اصلاح کر دینا چاہتا ہوں، خود نہ کھانا، جنگل میں جانور کو پھینک دینا، خود نہ کھانا، اناج کو جنگل میں پھینک دینا، یہ کس قوم پر تھا؟ یہود و نصارہ پر۔ کس قوم پر تھا؟ ان کی دیکھا دیکھی ہندوؤں اور سکھوں پر۔ بعض بے وقوف پیر کہلواتے ہیں، جو اپنے پیر کہلواتے، بے وقوف لوگ، وہ حقیقت میں وہ شیخ نہیں ہوتے، پیر نہیں ہوتے، وہ کسی کو تعویذ دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ مرغا جنگل میں چھوڑ آنا، کہتے ہیں نا، یہ فلانا اتنی دالیں وہ چورسے میں پھینکانا، جنگل میں پھینکانا۔ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، تیرا طریقہ نہیں ہے۔ تو ایمان والے کو کھلا دے، تجھے دگنا اجر اللہ تعالیٰ فرما دے۔ ضائع نہ کر، جنگل بیابان میں نہ پھینک۔ جنگل بیابان میں وہ پھینکتے تھے جن پر حرام تھا۔ ہمارے نبی کے صدقہ سے ہم پر تو حلال ہے، ہم حلال چیز کو ضائع کیوں کریں؟ یہ فضول خرچی ہوگی۔ میرا اللہ فرماتا لا تبذر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ فضول خرچی نہ کر، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے۔ رزق حلال مسلمانوں کو کھلا، ہاں اگر ویسے تو جانوروں کو کچھ کھلانا چاہتے تو یہ الگ رضا ہے، مرضی ہے، لیکن اس نیت کے ساتھ کہ یہ انسان نہ کھائیں جانور کھائیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہود و نصارہ اور ہندوؤں وغیرہ کا طریقہ ہے، ہمارے یہ طریقہ نہیں۔ دیکھیے ہمارا دین متین کتنا اعلیٰ دین ہے اور اللہ نے ہمیں کتنی عزت عطا فرمائی۔ یہ کل کتنی باتیں ہو گئیں؟ 6۔ میں نے کتنی عرض کی تھیں؟ گویا ابھی کچھ باقی ہیں، ابھی کچھ باقی ہیں۔ اللہ نے چاہا اس سے مجھے توفیق دی تو انشاء اللہ تعالیٰ اس موضوع پر پھر آئندہ گفتگو ہوگی۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔